अल्लाह सुब्हानह ताला ने कुरान में एक जगह नहीं बार बार ये वाज़े कर दिया कि जन्नत का रास्ता कठिन है, मुश्किल है, दुश्वार गुज़ार है। जैसे अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। कि तुमने क्या ये गुमान कर लिया है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अल्लाह ने अभी देखा ही नहीं। तुमसे पिछले लोग जो हैं वो आजमाए गए, वो हिलाए गए, वो झंझोड़े गए, तकलीफ़ों से, आजमाइशों से वो आजमाए गए, यहाँ तक कि वो नबी और नबी के साथी वो चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। जब कोई शख्स कलमा पढ़ता है, आमन्ना कहता है, तो आजमाइश शर्त है। हम ये तसव्वुर हरगिज़ नहीं कर सकते कि हम कलमा पढ़ें, हम अपने ईमान का इकरार, ऐलान, दावा, अनाउंसमेंट करें और ये समझें कि आसमान से कोई फ़रिश्ते उतरेंगे और हमारे सर के ऊपर एक मोमिन का ताज रखेंगे और हमें फूलों की सेज पे बिठाएंगे और हम आमन्ना कहते कहते हमें जन्नत में दाखिल कर देंगे। आजमाइश शर्त है। अल्लाह ने सूरह बकरा में भी फरमाया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस स्वाबिरीन, कि मैं तुम्हें जानों की, मालों की, हर किस्म की आजमाइशों से आजमाऊंगा और खुशखबरी उनको दे दो जो सब्र करने वाले। और सब्र का मतलब क्या है? सब्र का मतलब यही है ना कि अपने नफ्स को रोके रखना और जमे रहना। जब अल्लाह की अताअत है तो अल्लाह ने सब्र का तसव्वुर यही बताया, फस्बिर लि हुक्म रब्बिक, कि तुम क्या करो कि अल्लाह का जो हुक्म है उसकी अताअत में तुम्हें सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जिस किस्म की भी समाजी, रूहानी, माशी, माशरती किसी की भी तकलीफ आए तो तुम अल्लाह की अताअत पे जमे रहो, डटे रहो। और क्या करो, अपने नफ्स को घबराहट, परेशानी, सरासीमगी, टेंशन, इस्तराब से रोके रखो। यही है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्हीं लोगों से वादा है। तो याद रखिएगा कि इस रास्ते में तकलीफ़ें भी हैं, मुश्किलात भी हैं। जन्नत जैसी बुलंद व बाला हसीन मंजिल जो है उसके हसूल के लिए आप दुनिया में अगर आप देखें तो दुनिया में घर बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना माल, वक्त, सलाहियतें जो हैं वो खर्च करनी पड़ती हैं। और इसी तरह हम देखें तो जन्नत का वो घर जो अबदी, जो लाजवाल, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक मोती सफ़ेद, एक याकूत, एक मरजान, जिसमें हर वक्त मुश्क की खुशबू। क्या ख्याल है, ये घर ऐसे ही बन जाएगा? और हम दुनिया की बुलंदियों पर चढ़ते हैं और दुनिया की चढ़ाइयों पे चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है, कदम और जिस्म थक जाते हैं। तो वो जो बुलंद व बाला इमारत, जन्नत की मंजिल तक पहुंचना, ये आसान नहीं है। वो जो कहा गया ना, ये कदम कदम बलाएं सवादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, ये रास्ता मुश्किल है। अंबिया ने आजमाइशें बर्दाश्त की, स्वालिहीन ने, सहाबा ने, उन लोगों ने तो जाने तक पेश कर दी। तो ये रास्ता आसान नहीं है। और इस रास्ते में जैसे अल्लाह कुरान में मोमिनाना शान बताता है, वला यखाफून लौमता लाइम, कि किसी मलामत करने वाले की मलामत की फ़िक्र किए बग़ैर हमें इस रास्ते पर इस्तकामत से चलने की कोशिश भी करनी है और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ और मदद भी मांगते रहना है। यही है ना, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक, या रब्बना सब्बित अक़दामना। तो ये दुआएं इसीलिए सिखाई गई हैं। रास्ता मुश्किल है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं, लेकिन वो मंजिल, वो ठिकाना, वो इनाम बहुत खूबसूरत है। तो लिहाजा उस पर निगाहें मरकूज़ रख के हमें साबित कदमी से इस रास्ते पर चलना है। लेकिन बहरकैफ हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे इर्द गिर्द जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उनको हमें हिकमत से, मोहब्बत से डील ज़रूर करना है। अपने अंदर खुश मिजाजी पैदा करनी है, तलखी पैदा नहीं करनी। लोगों की तनकीद की वजह से अगर हमारा रवैया तल्ख और हाश और बदमिजाजी का हो जाएगा तो फिर कड़वा कसैला बादाम तो सभी थूक देते हैं। हमें मीठा बादाम बनना है और हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए इतनी हमें खिदमत करनी है, अपने अखलाक को इतना खूबसूरत बनाना है, अपने मामलात में इतना हुस्न पैदा करना है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे अजीज़ो अकारिब जो शायद हमारे कुरान पढ़ने से खाइफ भी हैं, बदगुमान भी हैं, परेशान भी हैं, एतराज़ात भी हैं, इल्ज़ामात भी हैं, वो हमारे कुरान पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक इतना मुस्बित,
ایک اتنا پازیٹیو، ایک اتنا خوبصورت رزلٹ دیکھیں کہ وہ خود ہی خود اس قرآن کی دعوت کی طرف مائل ہو جائیں۔ اصل میں ہوتا بہت دفعہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد اپنے مزاج کے اندر ایک ہارشنس، ایک تلخی، اپنے رویوں کے اندر بد اخلاقی اور بد زبانی، اور بسا اوقات شیطان قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے بعد دلوں میں ایک تکبر اور ایک گھمنڈ بھی ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ اپنے ارد گرد دوسروں کو، جن کے پاس دین کا علم اور عمل کچھ کم ہے یا ایمان کچھ کمزور ہے، شیطان ان کو لک ڈاؤن کرنے اور ان کو اپنے سے کمتر سوچنے اور پھر ان کے ساتھ اپنے رویوں کے اندر تلخی اور ایک کجی پیدا کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس سارے کے سارے رویے اور کنڈیشن کے اندر ہمیں لگاتار اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو اپنے ارد گرد اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، سب کی خدمت پہ لگا دیجئے، حقوق کو پورا کیجئے۔ بہت دفعہ دین سے جڑنے والے اور دعوت دینے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کے ساتھ اتنا جڑ جاتے ہیں کہ اپنے فرائض کو ترک کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرائض کا سوال قیامت کے دن تو ہے، لیکن نوافل کا سوال نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نوافل کی ادائیگی کے چکر میں ایسے مگن ہو جائیں اور ایسے لگ جائیں کہ ہم فرائض کی ادائیگی چھوڑ کر، قیامت کے دن تو جو سوال جواب ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اپنے ارد گرد اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو ایسا بدگمان اور خائف کر دیں کہ وہ ہمارے دین میں معاون اور مددگار بننے کی بجائے الٹے مخالف بن جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پہلے سے زیادہ حسن اخلاق، حسن سلوک اور حسن معاملات والا بنائیے۔ اپنے مزاج میں نرمی، اپنے مزاج میں لچک، اپنے مزاج میں سہولت پیدا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے فرائض کو پوری تندہی سے ادا کریں۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہی ہے نا کہ ہمارے اخلاق، معاملات، عبادات میں حسن ہو، اور ہم اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق سے زیادہ دیں، اپنے فرائض سے زیادہ دیں۔ یہ ہوگا ایک مومن جو ایک میٹھا بادام بن جائے گا، اور کڑوے قصیلے بادام کی طرح تھوکے جانے کی بجائے وہ وانٹڈ ہوگا، وہ محبوب ہوگا، وہ منظور نظر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کی تاکید اللہ نے قرآن میں مومنین کو اور متقین کو کی ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ عنقریب اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے تو تم عنقریب دیکھو گے جو تمہارے جانی دشمن ہے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ اور کیا خیال ہے، ایسا ہوا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جانی دشمن ان کے دوست بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کام مشکل بڑا ہے اور یہ نصیبے والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو لگاتار ان مراحل میں جب آپ تعلق بالقرآن کے مرحلوں میں ہیں تو اپنا تزکیہ نفس جاری رکھیے، استغفار کو اپنا معمول بنائیے، اصلاح اپنے اعمال کی جاری رکھیے، اور فرائض کے بارے میں بہت زیادہ مستقل مزاجی سے ثابت قدمی سے عمل پیرا رہیے، احسان کریں۔ انشاءاللہ جب ہم کسی کی تنقید نہیں کریں گے، کسی کو نگیٹ نہیں کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، تو پھر انشاءاللہ رویے ضرور بدلیں گے۔ لیکن اس میں ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے۔ خاموشی چاہیے، صبر چاہیے، ان کے اعتراضات، ان کی نکتہ چینی، ان کی کرٹیسزمز اور ان کی دھمکیوں کو دل کو نہ لگائیں، پریشان نہ ہوں۔ ولا یخافون لومۃ لائم کر کے استقامت اور ثابت قدمی سے جمے رہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اور پھر حضرت سعد بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کی مانوں یا ماں کی مانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب اپنی حالت زار کا بیان کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اگر تیرے والدین جاہداکا، وہ تیرے ساتھ محنت اور صحیح کریں، ان تشرک باللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، تو پھر تو کیا کر، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ تجھے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو ایاک نعبد اور لا الہ الا اللہ کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وعدوں کے بعد اطاعت اور بندگی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، لیکن اس میں حکمت ہوگی اور
اس میں سہولت ہوگی، اس میں کسی کی تنقید اور کرٹیسزم نہیں ہوگی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، کسی کی تضحیک نہیں کی جائے گی، اپنے رویوں کی اصلاح کی جائے گی، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بہو بنا لیجئے، پہلے سے بہتر بیوی بنا لیجئے، پہلے سے بہتر بیٹی بنا لیجئے، پہلے سے زیادہ احسان کرنے والی ماں بنا لیجئے، تاکہ ارد گرد دیکھنے والے متاثر ہو جائیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے پیشانی کے اوپر جب سلوٹیں آ جاتی ہیں، ہم زیادہ تلخ اور بد مزاج ہو جاتے ہیں، تو پھر تنقید کرنے والے زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ قرآن کا نمائندہ بن کے ان لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن حکمت سے، محبت سے، پیار سے، خیر خواہی سے اور اخلاص سے۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں، حاجت کے نفل بھی پڑھتی رہیں، کھڑے ہو کے تہجد میں گڑ گڑا سے اللہ کے مدد کی دعا بھی کرتی رہیں۔ اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ ان ربی لا سمیع الدعاء ولم قم بدعائک ربی شقیہ۔ آپ نامراد نہیں ہوں گی، انشاءاللہ یہ لائے عمل آپ کے لیے ضرور مفید ہوگا، اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل رہیں گی۔ فی امان اللہ۔